بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلابی سوچ کے شاعر حبیب جالب 24 مارچ 1928 تا 12 مارچ 1993۔ وہ عوام کی زندگی میں تبدیلیوں کے خواہش مند تھے۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی انہیں اپنے موقف سے نہ ہٹا سکیں۔ انہوں نے جو دیکھا اسے اپنے اشعار میں ڈھال دیا۔ تحریر صدام ساگر۔ دینا پڑے کچھ ہی ہر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، مت گھبرانا مت ڈر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، باطل کے منہ زور ہوا سے جو نہ کبھی بجھ پائیں، وہ شمع روشن کر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ حبیب جالب بلا شبہ ہمارے ادبی سرمائے میں درخشاں ستارے کی مانند پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور رہیں گے، اور ایک صاف گو آدمی تھے۔ انہوں نے ایسے دور میں سچ کی آواز کو بلند کیا جب سچ حق پر مکر و فریب کے حاوی ہونے کا دور تھا، وہ غریب کو جوتی پر رکھنے کا دور تھا۔ بعد اہل علم و ادب زندگی جیسی عارضی و فانی ڈیلیوژن کا خیال کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر ڈالتے ہیں، محض چند پیسوں کے عوض خود کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جسموں پر پھر نہ تو لہو گردش کرتا ہے اور نہ ہی روح نام کی کوئی شے باقی رہتی ہے، مگر حبیب جالب جیسے آدمی میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ تو ایک مقدس روح کی طرح سچ کی عبادت کرنے والے تھے۔ انہیں تو نہ کوئی آمر اور نہ کوئی حاکم خرید سکا۔ اردو ادب کا یہ عظیم انقلابی شاعر 24 مارچ 1928 کو متحدہ ہندوستان کے ضلع ہوشیار پور کے ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوا۔ انہوں نے اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 15 برس کی عمر سے ہی مشق سخن شروع کر دی۔ وہ ابتدا میں استاد الشعراء دیگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی مقیم ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ جاری تحریک میں کام کیا۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا، اور یہی ان کی نظموں کا موضوع بن گیا۔ ایک مرتبہ اپنے عہد کے سب سے بڑے قومی زبان کے شاعر فیض احمد فیض کو ایک محفل میں عوامی شاعر قرار دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر عوامی شاعر کہلانے کا کسی کو جائز طور پر حق پہنچتا ہے تو وہ عصر حاضر کے حبیب جالب اور استاد دامن ہی ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دلوں اور دماغوں کی نظموں، خواہشوں، ضرورتوں اور امنگوں کی بے لوث ترجمانی کے لیے عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی زبان اور ان کے دلوں کو گرمانے والے لہجے کے استعمال کے بغیر کوئی شاعر عوامی شاعر کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے اپنے ایک مضمون میں منو بھائی مرحوم رقم دراز ہیں کہ کسی کے لیے عوامی شاعر ہونے سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور یہ اعزاز پاکستان میں حبیب جالب کو دیا گیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس عوامی شاعر کی پذیرائی کی، ان کے شعروں کو پسند کیا گیا اور دل کھول کر داد دی گئی۔ عوام کے دلوں میں حبیب جالب کے شعروں اور نغموں، ترانوں اور نظموں کے علاوہ جالب کی سیاسی مستقل مزاجی، پامردی اور ان قربانیوں کی بھی بے پناہ عزت تھی جو حبیب جالب نے عوام کی محبت اور اپنے نظریات کے تحفظ میں عام زندگی میں بے روزگاری، حکومتی تشدد، انتظامی مظالم کی صورت میں برداشت کی، اور کبھی کسی بھی حالت میں ظالم حکمرانوں سے مصالحت کا رویہ اختیار کرنے کا تاثر نہیں دیا۔ حبیب جالب جب کراچی سے 1956 میں لاہور رہائش پذیر ہوئے تو اس دوران انہوں نے ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت میں متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ انہوں نے ایوبی آئین کے بارے میں لافانی نظم دستور لکھی جو ضرب المثل اور محاورے کی صورت اختیار کر چکی تھی اور آج بھی اس کو مقبول ترین سمجھا جاتا ہے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ حبیب جالب نے صدارتی انتخاب میں
مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پرجوش ساتھ دیا۔ جنرل ایوب کے خلاف عوامی تحریکوں میں حبیب جالب کا کردار قابل ذکر اور قابل ستائش تھا۔ جب جنرل یحییٰ خان نے فرعون مزاج بننے کی کوشش کی تو حبیب جالب نے کیا خوب لکھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور حبیب جالب نظریاتی اعتبار سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ان دونوں شخصیات کا سیاسی فلسفہ اتصال کا خاتمہ اور عوام کی فلاح تھا، مگر اس کے باوجود بھی حبیب جالب ہر دور میں ضمیر کے قیدی کی حیثیت میں جیل میں رہے۔ ایک دفعہ ان کی بیگم جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی اور فرمانے لگی، تم ہر 6 ماہ بعد جیل میں آ جاتے ہو، ادھر گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی ہیں، میں کیا کروں؟ حبیب جالب صاحب کا عوام سے عشق اپنے بچوں سے بھی زیادہ تھا۔ انہوں نے اس ملاقات کا احوال اپنی ایک نظم ملاقات میں کیا خوبصورتی سے تحریر کیا ہے کہ جو نہ ہو سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھیں، حالات کا ماتم تھا، ملاقات کیا تھی۔ حبیب جالب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام آدمی کے انداز میں سوچتے تھے۔ وہ پاکستان کے محنت کش طبقے کی زندگی میں تبدیلی کے خواہش مند تھے اور یہی وجہ رہی ہے کہ وہ سماج کے ہر اس پہلو سے لڑے جس میں آمریت کا رنگ جھلکتا تھا۔ وہ اپنی انقلابی سوچ کے تحت آخری دم تک سماج کے محکوم عوام کو اعلیٰ طبقات کے احتساب سے نجات دلانے کا کام کرتے رہے، اور جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو جالب صاحب ان کے سامنے بھی اپنے نظریے اور جمہوری اصولوں پر ڈٹے رہے، اور اپنی ایک نظم میں انہوں نے لکھا، ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا، کیا لکھنا، پتھر کو گہر، دیوار کو در، گرگس کو ہمہ، کیا لکھنا۔ حبیب جالب وہ شاعر تھے جو تاریکی کو روشنی اور باطل کو حق نہ کہہ سکے۔ احمد ندیم قاسمی نے جالب کی شاعری کے اس ارتقائی سفر کے بیان میں لکھا ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لمحے فن میں ڈھل کر صدیاں بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک شال کو مولانا ظفر علی خان کے استعمار دشمن شاعری ہے، ان کے فوراً بعد حبیب جالب کا نام آتا ہے۔ ان تمام تر حکمرانوں کے جس سیاسی شخصیت نے حبیب جالب کو متاثر کیا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی بے باک، دلیر اور جرأت مندانہ شخصیت تھی۔ انہوں نے نہتی لڑکی کے عنوان سے ایک نظم لکھی جو بڑی مقبول ہوئی، مگر کچھ ہی ماہ بعد جالب صاحب محترمہ کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئے تو لکھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ حبیب جالب غریب عوام کے بنیادی حقوق کے بے باک وکیل تھے۔ انہوں نے زندگی بھر عوام کو جگانے اور انہیں انقلاب پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے فرزند ارجمند ناصر جالب نے بتایا کہ جالب صاحب کے ساتھ میں نے وہ دن گزارے ہیں جن دنوں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، یوں اس طرح میں ان کے اچھے اور برے دنوں کا ہمراہ بھی ٹھہرا۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ جالب صاحب کبھی کبھار اصلاح کے لیے اپنے اشعار طفیل ہوشیار پوری کو دکھا لیا کرتے تھے۔ بہرحال حبیب جالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے جو دیکھا اور جو کچھ محسوس کیا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے اشعار میں ڈھال دیا۔ ان کی شعری تصانیف میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، گوشے میں کفس کے، حرف حق، اس شہر خرابی میں، حرف سردار کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ یہ عوامی اور انقلابی شاعر 12 مارچ 1993 کو 65 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی متعدد کتب کی اشاعت کا سلسلہ ان کے بیٹے ناصر جالب نہ صرف جاری رکھے ہوئے بلکہ لاہور میں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں، جس کے زیر اہتمام ان کی ہر برسی پر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آخری بات کے طور پر کہتا چلوں کہ ہمیں آج بھی موجودہ نظام حکومت کو دیکھتے ہوئے ہر جابر حکمران کے تناظر میں حبیب جالب یاد آتے ہیں،
اور یاد آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔